حضرت طلحہ اور زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تفکر، تدبر اور سیاسی حکمت عملی سے متفق نہ تھے، اس لیے عمرہ کی اجازت لے کر وہ مکہ کی طرف اور مکہ سے پھر عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مل کر ایک لشکر کے ساتھ بصرہ کی طرف روانہ ہو چکے تھے۔ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی پہلے مکہ کا ارادہ فرمایا تھا، لیکن راستے میں معلومات ملنے پر کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے لشکر کے ساتھ بصرہ کی طرف کوچ کر چکی ہیں، تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کوفہ کی طرف روانہ ہو گئے، کیونکہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فیصلہ کر چکے تھے کہ مستقل طور پر دارالخلافہ مدینہ سے کوفہ منتقل کر دیا جائے گا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، طلحہ اور زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مکہ مکرمہ سے لیے گئے لشکر کے ساتھ جب بصرہ پہنچی تو بصرہ میں پہلے سے مقرر کردہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گورنر کے ساتھ مذاکرات شروع ہوئے۔ گورنر نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آنے کی وجہ پوچھی تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہی بتا دیا کہ ہمارا ارادہ صرف اصلاح کا ہے اور ہرگز ہم علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف خروج نہیں کر رہے، بلکہ ہمارا مطالبہ قاتلین عثمان سے قصاص کا ہے۔ اور کوفہ کے وفد اور گورنر جب حضرت طلحہ و زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے تو انہوں نے بھی اپنے آنے کا مقصد یہی بیان کر دیا کہ ہمارا ارادہ صرف اصلاح کرنا ہے۔ طلحہ و زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ بصرہ والوں نے یہ اعتراض بھی کیا کہ یہ دونوں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پہ بیعت کر چکے ہیں، اب ان کا یہ خروج اور یہ موقف ہرگز جائز نہیں۔ جواب میں طلحہ و زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی یہی اپنا موقف پیش کیا کہ ہم علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بیعت پر قائم ہیں، اگر ہم قاتلین عثمان سے قصاص لیں تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ درمیان میں نہ آئے۔ اس کے بعد بصرہ میں 3 گروہ بن چکے تھے، ایک وہ لشکر اور وہ گروہ بن گیا جو عائشہ صدیقہ، طلحہ اور زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مل گئے، جبکہ دوسرا لشکر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق پہ تھا جو آرام سے بیٹھا رہا، اور وہ ان کا موقف یہ تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب خلیفۃ المسلمین مقرر ہو چکے ہیں، اب وہ جو حکم جاری کریں گے اسی کے مطابق ہم عمل کریں گے۔ جبکہ تیسرا گروہ ان بلوائیوں کا بنا جو بلوائی مدینہ سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے واپس بھیج دیے تھے اور وہ مصر پہنچ چکے تھے، ان کے کچھ سرداران پہلے سے مصر میں بھی موجود تھے، ان کے ساتھ بھی کچھ سرداران آئے ہوئے تھے، ان سرداران کی سرکردگی میں ایک لشکر بلوائیوں کا بھی وہاں پہ بن گیا۔ اب جو 2 لشکر جو کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں اور علی رضی اللہ تعالیٰ کے حق میں تھا، وہ تو آپس میں صرف بات چیت اور مطالبات بنوا رہے تھے، جبکہ تیسرا گروہ گالم گلوچ پہ اتر آیا تھا اور انہوں نے 2-3 مرتبہ کوشش کی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گرفتار کرنے کی، اور بار بار انہوں نے اس عزائم کا اظہار بھی کیا کہ ہم عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نظر بند کریں گے، جبکہ اس کے مقابلے میں جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیصلے سے متفق تھے وہ لوگ بھی ان کے بلوائیوں کے خلاف بولنے لگ گئے کہ تم پہلے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کر چکے ہو اور اب امہات المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی تم برے عزائم کا اظہار کر رہے ہو۔ اس معاملے میں کافی بحث و مباحثہ ہوا، تو اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے موقف کی تائید کرنے والا گروہ تو اپنی جگہ پہ قائم رہا، لیکن جو بلوائیوں کا گروہ تھا وہ بار بار عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر پہ حملے بھی کر رہے تھے اور عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شان اقدس میں برے کلمات بھی کہہ رہے تھے اور فحش گفتگو کر رہے تھے۔ اسی فحش گوئی پہ عبد قیس کے قبیلے کے ایک شخص نے جب اعتراض کیا تو انہی بلوائیوں کے سردار حکیم بن جبلہ نے اس کو نیزہ مار کے قتل کر دیا۔ اس کے بعد عبد قیس کے قبیلے سے ایک عورت نے بھی اسی حکیم بن جبلہ جو فحش گفتگو کر رہا تھا اس کے بارے میں کہا، ایک ناپاک عورت کے اولاد، تم عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں اس طرح بری گفتگو کر رہے ہو۔ اس کے بعد حکیم بن جبلہ نے اس عورت کو بھی نیزہ مار کے قتل کر دیا، جس کے بعد جو عبد قیس قبیلے کے بہت سے بلوائی اس حکیم بن جبلہ کے سرکردگی میں جمع ہو گئے تھے، وہ ان سے علیحدہ ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ تمہارے ساتھ اللہ تعالیٰ خود ہی نمٹیں گے۔ اس کے بعد جب کافی مرتبہ منع کرنے کے باوجود جب بار بار یہ فتنہ برپا کرنا چاہ رہے تھے، اس کے بعد عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر کی طرف سے یہ اعلان جاری ہوا کہ جو لوگ قتل عثمان میں شریک نہ تھے وہ اپنے ہاتھ روک لیں، اور جو باقی لوگ ہیں جو قتل عثمان میں شریک تھے وہ ہمارے ساتھ لڑنے کے لیے آ جائیں۔ اس کے بعد جو بلوائیوں کا خالص لشکر تھا وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے میں آ گیا۔ اس کے بعد ایک خونریز جنگ ہوئی، جس جنگ میں ان حکیم بن جبلہ اور اس کے سرداروں کو شکست ہوئی اور تمام کے تمام تقریباً بلوائی وہاں پہ قتل ہو چکے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر کی طرف سے صرف ایک صحابی شہید ہوئے تھے، اور اس کے بعد ان تمام لشکر
حکیم بن جبرہ کے ساتھ دیگر سرداران بھی قتل ہو چکے تھے، صرف ایک سردار اپنے چند مخلص دوستوں کے ساتھ وہاں سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا۔ بلوائیوں کی شکست کے بعد بصرہ پہ مکمل قبضہ اور کنٹرول حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر کا ہو چکا تھا۔ اس کے بعد صلح ہوئی، صلح ان شرائط پہ ہوئی کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لشکر بصرہ میں جہاں پر بھی ٹھہرنا چاہے ان کو ٹھہرنے کی اجازت ہوگی، اور جو بیت المال اور جامع مسجد ہے اور اس کے علاوہ گورنر ہاؤس ہے، وہ سارے کے سارے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر کردہ جو گورنر تھے اسی کے پاس رہیں گے۔ گویا کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے صرف قتال ان لوگوں سے کیا جو بلوائی اور قاتل عثمان تھے۔ اس کے بعد پرامن طور پہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کا لشکر بصرہ میں رہ رہا تھا، اور بصرہ والے جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے موقف کی تائید میں تھے وہ بھی ایک ساتھ ایک ہی جگہ پہ رہ رہے تھے۔